ہنری ہشتم 16ویں صدی میں برطانیہ کا بادشاہ تھا۔ وہ 1509 سے 1547 عیسوی تک تخت نشین رہا۔ وہ نرینہ اولاد کا خواہش مند تھا، مگر ملکہ کیتھرائن کوشش کے باوجود اسے ولی عہد نہ دے سکی۔ بادشاہ نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، لیکن کیتھولک فرقے میں دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ اس زمانے میں یورپ کے تمام بادشاہ کیتھولک ہوتے تھے۔ وجہ ویٹیکن سٹی اور پوپ تھا۔ بادشاہ جب تک پوپ سے اپنی بادشاہت کی تصدیق نہیں کرا لیتا تھا، یورپ کے دوسرے بادشاہ اسے بادشاہ نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ کا کیتھولک ہونا لازمی تھا۔ ہنری ہشتم نے دوسری شادی کی اجازت کے لیے پوپ سے رابطہ کیا، مگر پوپ نے اس خواہش کو حرام قرار دے دیا۔ بادشاہ نے دوسری، تیسری اور چوتھی بار درخواست کی، پوپ نہ مانا۔ بادشاہ بھی بادشاہ تھا، وہ غصے میں آ گیا اور اس نے ویٹیکن کے مقابلے میں چرچ بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد بنا۔ بادشاہ نے 1534 عیسوی میں چرچ آف انگلینڈ بنایا، اپنا پوپ تعینات کیا۔ آرچ بشپ نے بادشاہ کو دوسری کے بجائے تیسری، چوتھی اور پانچویں شادی کی اجازت بھی دے دی، اور یوں بادشاہ کو ولی عہد اور دنیا کو نیا فرقہ مل گیا۔ آج دنیا کے 160 ممالک میں چرچ آف انگلینڈ کی شاخیں ہیں، اور وہ عیسائی مرد جو کیتھولک رہ کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ چرچ آف انگلینڈ سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس واقعے کا تجزیہ کریں تو ہم دو نتائج پر پہنچیں گے: مذہب کے بے لچک رویے اور بادشاہوں کی خوفناک طاقت۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مذہب اپنی لچک کھو دیتے ہیں، جب یہ وقت کے تقاضوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو لوگ نیا فرقہ ایجاد کر لیتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹنٹ اور چرچ آف انگلینڈ کے نام سے نئی عیسائیت، نئی شریعت تخلیق کر لیتے ہیں۔ اور اس فرقہ وارانہ تخلیق کاری کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، آپ یہ جاننے کے لیے ویٹیکن کی تاریخ پڑھ لیں۔ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی تھا جب پوری عیسائی دنیا پر ویٹیکن کی حکومت تھی۔ پوپ کا فرمان پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ یہ اگر کافی کو حرام قرار دیتا تھا تو کافی 500 سال تک عیسائی دنیا میں حرام رہتی تھی۔ لیکن آج وہ ویٹیکن کہاں ہے؟ پوری عیسائی دنیا پر حکومت کرنے والا ویٹیکن اسٹیٹ آج صرف 110 ایکڑ تک محدود ہے۔ یہ دنیا کی مختصر ترین ریاست کہلاتی ہے۔ ویٹیکن کو کیا ہوا؟ یہ کہاں چلا گیا؟ ویٹیکن کو اس کے بے لچک رویے اور پولیس کے سخت احکامات کھا گئے۔ یہ اسے ریت کی طرح بکھیرتے چلے گئے۔ ویٹیکن کے پادری اس قدر سخت تھے کہ جب مسلمان عیسائی دنیا کو گھوڑوں کے سموں تلے کچل رہے تھے، اس وقت ویٹیکن میں یہ بحث چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھنے سے پہلے خمیری روٹی کھائی تھی یا پتیری۔ یہ لوگ گلیلیو جیسے سائنسدانوں کو اس جرم میں جلا دینے کا حکم دے دیتے تھے کہ تم نے زمین کو چپٹا کیوں قرار دے دیا، اور جب گلیلیو رحم کی اپیل کرتا تھا تو پادری جواب دیتے تھے کہ تمہاری ریسرچ کو بائبل سپورٹ نہیں کرتی، لہٰذا تم سزائے موت کے حقدار ہو، اور گلیلیو معافی مانگ کر جان بچانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ یہ وہ سختی تھی، یہ وہ بے لچک رویے تھے جنہوں نے ویٹیکن اسٹیٹ کو چھوٹا سا شہر، پادریوں کو چرچ کا چوکیدار اور بائبل کو بک بنا دیا۔ ویٹیکن تاریخ کا چوتھا سبق ہے، اور یہ سبق بتاتا ہے کہ دنیا میں مذہب جب بے لچک اور سخت ہو جاتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ اگر ختم نہ ہوں تو بھی یہ طاقوں، دیواروں اور نقشوں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کا ایک اور سبق بادشاہ بھی ہیں۔ یہ بادشاہ خواہ اتنے طاقتور کیوں نہ ہوں کہ یہ اگسٹس کی طرح اگست اور جولیس سیزر کی طرح جولائی بن کر انسانی کیلنڈر کا حصہ بن جائیں، یہ ہنری ہشتم کی طرح دنیا کے سامنے ویٹیکن کا متبادل کھڑا کر دیں، یہ اکبر اعظم کی طرح دین ایجاد کر لیں، یہ شاہ جہاں کی طرح تاج محل جیسا عجوبہ بنا دیں، اور یہ اورنگزیب کی طرح فتاوی عالمگیری تشکیل دے دیں، لیکن یہ بہرحال زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ یہ بالآخر وقت کے پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے تک دنیا کے 90% حصے پر بادشاہوں کی حکومت ہوتی تھی۔ یہ بادشاہ قانون بھی ہوتے تھے، آئین بھی، فتویٰ بھی اور ذل الہی بھی، لیکن یہ آج کہاں ہیں؟ آج دنیا کے 90% حصے پر جمہوریت ہے، اور اگر کسی جگہ کوئی بادشاہ یا ملکہ ہے تو یہ اپنے محل تک محدود ہے، یا پھر یہ گرتی ہوئی دیواروں کی آوازیں سن رہے ہیں۔ بادشاہوں کا خاتمہ تاریخ کا
5واں سبق ہے۔ یہ سبق بتاتا ہے وقت کی 21ویں صدی میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس صدی میں فرد واحد اور اس فرد واحد کی انا کی تسکین ممکن بھی نہیں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ دنیا کا نقشہ سامنے بچھا کر بیٹھ جائیں، کرۂ ارض کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھیں اور پھر اس سوال کا جواب دیکھیں، کیا آپ کو دنیا میں کوئی ایسا ملک ترقی کرتا نظر آ رہا ہے جس میں فرد واحد کا حکم سپریم ہے، جس میں بادشاہ اور ملکہ ہیں اور مملکت کے تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں؟ مجھے یقین ہے آپ کو دنیا کے وہ تمام ملک، تمام سیاسی جماعتیں اور تمام کاروباری ادارے زوال پذیر نظر آئیں گے جن میں بادشاہت ہے یا جن میں فرد واحد کا فرمان قانون ہے۔ آپ سوچئے لیبیا کے کرنل قذافی کا کیا حشر ہوا، تیونس کے زین العابدین بن علی کہاں ہیں، عراق کے صدام حسین کا کیا بنا، مصر کے حسنی مبارک کہاں کھڑے ہیں، شام کے بشار الاسد تخت بچانے کے لیے کتنے لوگوں کی قربانی دے چکے ہیں، اور تاریخ کا یہ سبق اب کتنی رفتار سے سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر کے شاہی خاندانوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کانگریس اور پیپلز پارٹی کا حشر بھی دیکھ لیجئے، اور آپ دنیا کے ان تمام کاروباری اور صنعتی گروپوں کا انجام بھی ملاحظہ کر لیجئے جن کی عنان ایک شخص یا ایک خاندان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کو فیصلے تک پہنچتے دیر نہیں لگے گی۔ دنیا میں بادشاہت، فرد واحد کی حکمرانی اور بے لگام اختیارات تینوں ختم ہو چکے ہیں۔ دنیا میں بے شک ایک ایسا وقت تھا جب بادشاہ دوسری شادی کی اجازت نہ ملنے پر اپنا چرچ الگ کر لیتا تھا اور خلیفہ ملکہ کو خوش کرنے کے لیے فقہ میں تعریف کر دیتا تھا، لیکن وہ زمانے گزر چکے ہیں۔ اب دنیا میں بادشاہت اور شاہانہ مزاج تینوں کی گنجائش نہیں۔ دنیا میں اب بادشاہ کا بچہ بادشاہ ہوگا، حکمران کی بیگم حکمران پیدا کرے گی اور سیٹھ کے سارے برخوردار سیٹھ ہوں گے، یہ ممکن نہیں رہا۔ تاریخ ثابت کر چکی ہے دنیا میں مذہبی رہنماؤں کے بے لچک رویے چل سکتے ہیں اور نہ ہی بادشاہوں کی ضد۔ تاریخ بڑی ظالم ہے۔ تاریخ ایک قبر میں دوسری شادی کی اجازت نہ دینے والے پوپ کو دفن کر دیتی ہے اور دوسری قبر میں غرور شاہی کو گاڑ دیتی ہے، اور پیچھے رہ جاتے ہیں ویٹیکن اور برکنگھم پیلس۔ ویٹیکن مذہب کی علامت بن کر 110 ایکڑ کا ملک بن جاتا ہے اور شہنشاہیت کا غرور آدھے کلومیٹر کے برکنگھم پیلس میں بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ تاریخ کا چوتھا اور 5واں سبق تھا۔ دنیا کی 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری کا ایک چھٹا سبق بھی ہے، اور یہ سبق ہے قانون۔ آپ ایک بار پھر دنیا کا نقشہ میز پر بچھائیں اور کرۂ ارض کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، اسلامی دنیا اور کافر دنیا۔ آپ اس کے بعد دونوں دنیاؤں کا جائزہ لیں۔ آپ کو کافر دنیا میں امن بھی ملے گا، خوشحالی بھی، اطمینان بھی، سکون بھی، علم بھی، ٹیکنالوجی بھی اور احترام انسانیت بھی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کعبہ ہمارا ہے، لیکن اس کی توسیع کا کام برطانیہ کی ایک ایسی کمپنی کر رہی ہے جس کی مینجمنٹ میں یہودی بیٹھے ہیں۔ ہمارے امام حج کا خطبہ یہودی کمپنی کے ساؤنڈ سسٹم پر دیتے ہیں، اور ہم یہ خطبہ یہودیوں کے ایجاد کردہ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی دنیا کے 72% عمراء نے یورپ، امریکہ اور مشرق بعید میں جائیدادیں خرید رکھی ہیں، اور یہ لوگ سال کا 40% وقت کافر معاشروں میں گزارتے ہیں۔ دنیا کی 93% ٹیکنالوجی اور علم کافر دنیا کے پاس ہے، اور ہم سر کے درد سے لے کر اوپن ہارٹ سرجری تک کافروں کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اور ہم میں اور ان میں اور ہمارے معاشروں میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو قانون کہتے ہیں۔ کافر معاشرے صرف قانون کی حکمرانی کی وجہ سے کافر نہیں رہے، اور ہم ایماندار اور مومن لوگ قانون کی کمی کی وجہ سے دنیا بھر کے جوتے کھا رہے ہیں۔ مذہب ہمارا سچا ہے، نبی ہمارا آخری اور برحق ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تاریخ ہماری شاندار ہے، قدرتی وسائل سے ہم مالا مال ہیں اور صلاحیتیں قدرت نے ہمیں زیادہ دے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا سے پیچھے ہیں۔ کیوں؟ وجہ صرف قانون ہے۔ مومنوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن قانون نہیں، اور کافروں کے پاس کچھ بھی نہیں مگر قانون ہے۔ دنیا کا ہر وہ معاشرہ، ملک، ریاست، ادارہ اور کمپنی ختم ہو جاتی ہے جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جس میں قانون کے سامنے پہنچ کر بھی بادشاہ بادشاہ اور غلام غلام ہو،
یہ دونوں برابر نہ ہو سکیں۔ ہم مسلمان جب اسلامی ریاست کا نام لیتے ہیں تو ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ ہم اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لفظوں میں ایکسپلین کرنا چاہیں تو وہ 2 لفظ کیا ہوں گے؟ وہ لفظ ہوں گے عدل فاروقی۔ یہ قانون کی حکمرانی تھی جس نے دنیا میں آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی متبادل پیدا نہیں ہونے دیا، اور یہ متبادل اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کسی حکمران کے دل میں قانون پر عملداری کے لیے اپنے بیٹے کی لاش پر کوڑے برسانے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تاریخ کا آخری سبق ہے۔ ریاست اگر دیوتاؤں کی بھی ہو اور اس میں قانون اور انصاف نہ ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ پاکستان کو 70 سال سے قانون اور انصاف کے بغیر چلا رہے ہیں۔ یہ آخر کب تک زندہ رہے گا؟ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔